ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، وہو کرہ لکم اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے آیتوں میں مسلمانوں سے مالی قربانی مانگی گئی، اور اب یہاں پر جو ہے جانی قربان اللہ کی راہ میں، اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ تم جو بھی بھلائی کرتے ہو تو اللہ تعالی جانتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اعلیٰ قسم کی بھلائی کا اب ذکر ہے، جو اللہ کی راہ میں اس کی دین کی سربلندی اور اس کی رضا کے لیے جان کی قربانی ہے۔ یوں ہی پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان خرچ کرنے کا حکم تھا، اور مجاہد کی قربانی سے ملک و قوم اور دین و ملت سبھی کا بھلا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی بھلائی ہے کہ دین کی بھی بھلائی ہے، مسلمانوں کی بھی بھلائی ہے، اور پورے قوم کی بھلائی ہے، کیونکہ اسلامی جو جہاد ہے یہ جہاد نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ فتنہ و فساد، شر و فساد کو دور کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ زمین پر امن قائم ہو جائے، اور جس نے اس زمین کو پیدا کیا، اس زمین کی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی کے احکام کا بول بالا ہو۔ فرمایا کتب علیکم القتال، پہلے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا، بلکہ اس کی ممانعت تھی۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشیں، ان کی شرارتیں جب بڑھیں تو تھوڑی سی اجازت اس بات کی ہوئی اپنے دفاع کے لیے جو ہے لڑنے اور بدلہ لینے تو نہیں کہا جائے گا، اپنے دفاع اور اپنے سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو ہے اجازت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے مستقل طور پر جہاد کا حکم اس آیت کریمہ میں نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا ہے۔ قتال کے معنی آتے ہیں لڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، مراد اس سے شرکت جہاد ہے۔ یہ جہاد جو اسلامی جہاد ہے یہ آج اسے بدنام کر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ سازش یہ ہے کہ اتنا اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر دو کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، یہ لڑنا چھوڑ دیں گے تو ان کو پست کرنا اور زیر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اصل مقصد یہ ہے،
ورنہ امریکہ سال کا کون سا ایسا مہینہ اور کون سا ایسا دن ہے جس میں وہ نہ لڑتا ہو. جو سب سے بڑا اس کے خلاف ہے، اس نے عراق کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، سیریا کو تباہ کیا. ہم تو ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، جا کے وہاں پر دیکھیں حقوق انسانی کی پامالی، حقوق انسانی کی آواز یہ لوگ سب سے زیادہ بلند کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ پامال یہی لوگ کرتے ہیں. تو ایسے ہی ظالموں کو کے ظلم کو توڑنے کے لیے اسلامی جہاد جو ہے یہ وجود میں آیا ہے. ایسے ہی شریروں کی شرارت اور شرپسندوں کی جو ہے کمینگی کو روکنے کے لیے اسلامی جہاد جو ہے فرض کیا گیا ہے. اسلام کے میں جہاد کے لیے کچھ شرطیں ہیں. یہ شرطیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں جو ہے جہاد نہیں فرض ہوگا. جیسے نماز کے لیے شرطیں ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے شرطیں ہیں. نابالغ ہے، اس کے پاس چاہے جتنا مال ہو لیکن جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. آدمی کے پاس چاہے جتنا مال ہو لیکن اگر راستہ پرخطر ہے اور مکے تک وہ نہیں جا سکتا ہے اور جان کا سخت خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے اسلامی جہاد کے لیے بھی کچھ باتیں، کچھ چیزیں شرط ہیں. یہ شرائط ضرور پائی جائیں تبھی جا کر کے اسلامی جہاد فرض ہوا کرتا ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں آپ کو ملے گی. اس میں سے ایک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ حاکم اسلام ہو اور وہ جہاد کی دعوت دے. اور ہندوستان میں یا اس کے علاوہ اور جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پر غیروں کی حکومت ہے وہاں پر کوئی حاکم اسلام نہیں ہے. کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ علماء اس مسئلے میں حاکم اسلام ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی شرائط ہیں. اور یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ جنگ چند طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو شیطانی جنگ ہوتی ہے، جیسے جواریوں کا آپس میں لڑ پڑنا، کسی غیر عورت کے لیے کسی سے جو ہے ہاتھا پائی کر لینا، یا جو عشاق کی جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ سب جو ہے شیطانی جنگ ہے. کچھ نفسانی جنگ ہوتی ہیں، جیسے آئے دن جو ہے ہمارے معاشرے میں جائیداد کے لیے لڑنا، مال کے لیے لڑنا جھگڑنا، یہ جو ہے نفسانی ہوتی ہے. اور کفار سے مسلمانوں کا اسلام کے فروغ کے لیے لڑنا، اسلام کی ترقی کے لیے لڑنا، یہ جو ہے یہ اسلامی جنگ ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے. اور آدمی صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے لڑے، یہ جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس کے پیچھے نہ ہو، یہ روحانی جو ہے جہاد ہوا کرتا ہے. ایک جہاد یہ عملی طور پہ جو میدان جنگ کا ہوتا ہے، ایک وہ جہاد ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں پہ نہیں، اس آیت کریمہ میں چونکہ اسی کا ذکر ہے جو عملی طور پر ہوتا ہے، تیر و تبر کی جو جنگ ہوتی ہے. تو جب مسلمانوں کے اوپر یہ جنگ فرض ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور چاروں طرف سے کفار گھیرے ہوئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کم تعداد میں آدمی جب رہتا ہے تو اس کے اوپر ایک خوف رہتا ہے اور وہ لڑنا نہیں چاہتا ہے، وہ کسی طریقے سے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے ایک بات کہی ہے. اس میں سب سے پہلے تو حکم دیا کہ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے، قتال فی سبیل اللہ کو فرض کر دیا گیا. اب جس طریقے سے دوسرے فرائض اور احکام کو تم نے لیا ہے بغیر کسی اعتراض اور چون و چرا کے، اسی طریقے سے میرے اس حکم کو بھی مانو اور اس میں اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑاؤ. کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہارے نفس کے اوپر گراں ہے. نفس کے اوپر گراں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہماری تعداد تو ابھی کم ہے، ابھی ہم کیسے لڑیں، ابھی ہم جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے موت کے منہ میں چلے جانے کے مترادف ہوگا. تو
تو طبیعت اس چیز کو جو ہے ناگوار کرتی ہے، ورنہ آدمی بغاوت نہیں کر رہے تھے صحابہ کرام، بلکہ یہ ایک فطری طور پر انسان کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کرہ لکم، وہ تمہاری طبیعت کے اوپر جو ہے گراں گزرے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ میں عالم الغیب و شہادہ ہوں، کائنات کو میں نے پیدا کیا، مستقبل ہو، ماضی ہو، حال ہو، فیوچر ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، ہر زمانے کی ہر بات، ہر ذرہ، مجھ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ میں تمہاری بھلائی اور تمہاری برائی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، کون چیزیں تمہارے لیے اچھی، کون چیزیں تمہارے لیے بری ہیں۔ تو تم جو ہے جو کچھ کرو گے اپنے عقل سے فیصلہ کرو گے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ قریب ہے کہ کچھ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، پسند نہیں آئیں گی، طبیعت اسے قبول نہیں کرے گی، لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جیسے بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کی جو ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے، کسی طرح کی اس کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی اسے ڈانٹے پھٹکارے نہ مارے۔ لیکن جو ہے اس کے اوپر کچھ پابندیاں جب لگتی ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف باپ اور ماں کو گزرتی ہے، کہ تمہیں دعوت میں نہیں جانا ہے، تمہیں یہاں نہیں جانا ہے، تمہیں کھیلنے نہیں جانا ہے، تو اس کے اوپر بھی گرا گزرتی ہے، اور ہمارے اوپر بھی گرا گزرتی ہے کہ جو ہے دوسرے کے بچے کھیل رہے ہیں، ہمارا بچہ یہاں پر جو ہے پابند سلاسل ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، اس کے اوپر بھی گرا ہے، ہمارے اوپر بھی گرا ہے، لیکن مستقبل میں یہی چیز اس کے لیے اچھی ہے۔ جیسے کڑوی دوا ہوتی ہے تو نہ کھانے پینے والا پسند کرتا ہے، نہ پلانے والا، جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ بھلائی اسی میں ہے، شفا اسی میں رکھی ہے، طبیعت اسی سے بہتر ہوگی، تو اسے پلا دیا جاتا ہے۔ ویسے ہماری زندگی میں کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، وہ رب کائنات خوب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی ہلاکت میں نہیں ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بہت سی باتیں قریب ہے کہ کچھ باتیں تمہیں ناپسند ہوں گی، لیکن تمہارے حق میں بہتر وہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور کچھ ایسی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بہت اچھی لگیں گی طبعی اعتبار سے، لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوں گی۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بہت سی باتیں تمہیں اچھی لگیں گی، تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، لیکن یہ کہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا یہاں پر، اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ احکام الہی کے اوپر اعتراض کرنا بندوں کا نہ حق ہے نہ بندوں کا بس ہے، ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور ان کا نہ حق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اچھائی اور برائی بہتر طور پہ جانتا ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا اس میں بندوں کے لیے بہتری ہے، جس سے منع کر دیا اس میں بھی جو ہے اللہ رب بندوں کے لیے بہتری ہے۔ اس لیے ہم کسی بات کو اعتراض نہ کریں، یہ کیسے، ایسا کیسے، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، تو ہماری چھوٹی سی عقل میں اللہ رب العزت کی اتنی بڑی حکمتیں کیسے سمجھ میں آ جائیں گی؟ اس لیے احکام الہی کے اوپر اعتراض کرنا نہ بندوں کا حق ہے نہ بندوں کے بس کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ایک بات پتہ چلی کہ عقل انسانی اچھائی اور برائی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم اپنی اچھائی اور برائی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس میں ہماری بہتری ہوگی اور وہ ہمارے لیے جو ہے وبال جان بن جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت برا لگ رہا ہے، لیکن وہی چیز اس کے حق میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، آدمی کی زندگی میں ایسے تجربات آئے دن گزرتے رہتے ہیں۔ تو عقل انسانی جو ہے اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں کافی نہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسا احکام الہی کا نمائندہ آئے جو اچھائی اور برائی کو بہتر طور پر اس اعتبار سے سمجھے جس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔
اور اسی کو نبی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اسی لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو ہم دین کے معاملے میں یا اپنی اچھائی اور برائی کے معاملے میں ہم کل بھی انبیاء کرام کے محتاج تھے، آج بھی انبیاء کرام کے محتاج ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی پیٹھ کے پیچھے کی نہیں جانتے ہیں، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو عقل انسانی اس کے لیے ناکافی ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم صلحائے امت جو ہے ان کی اقتداء اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ائمہ کرام کی تقلید جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔